بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ سوال 17، جلد 3، 1959۔ سوال میں یہ لکھنا بھول گیا تھا کہ وہابی یہ بھی کہتا ہے کہ ہم قرآن کے معنی خود پڑھ سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں۔ خدا نے دماغ دیا ہے تو کیوں علماء سے پوچھنے کی ان کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ابلیس کے گھرانے کا کوئی شخص وہابی یہ بات کرتا ہے کہ ہم قرآن حدیث خود سمجھ سکتے ہیں، ہمیں عالم امام کی کیا ضرورت، تو مجھے یقین ہے کہ خود وہابیوں کے والد ابلیس بھی اپنے بیٹوں کی ان حرکت پر سخت ناراض ہوتا ہوگا اور بولتا ہوگا کہ اے کمبختو وہابیو، تم تو ایسی بڑی بڑی باتیں بول جاتے ہو جو میں کبھی نہیں بولتا، تم مجھ سے بھی ایک قدم آگے بڑھ رہے ہو، میری اولاد ہو، اولاد رہو، میرا باپ نہ بنو۔ خیر، یہ ان لوگوں کے گھر کی آپسی بات ہے، ہمیں کسی کے گھر کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے۔ اب رہا اس کا جواب کہ قرآن حدیث خود سمجھنا چاہیے یا کسی جاننے والے سے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے، تو اللہ نے اس کا جواب خود قرآن میں دیا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ نحل 16 آیت 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ تفسیر سورۃ الجنان فی تفسیر القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 320 پر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مسئلے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ حدیث ابو داؤد میں ہے، جہالت کی بیماری کی شفا دریافت کرنے میں ہے۔ تفسیر در منصور میں ایک حدیث نقل ہے کہ حضور نے فرمایا، عالم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے، یعنی جسے علم نہ ہو وہ عالم سے پوچھے، یعنی خود قرآن لے کر سمجھنے نہ بیٹھ جائیں، ورنہ اسی قرآن سے ہدایت بھی پاتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت 6 میں، اللہ بہت کو گمراہ کرتا ہے اور بہت کو ہدایت فرماتا ہے۔ اور پھر کتنی حدیث اس پر گواہ ہے، جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا اللہ کی راہ میں ہے۔ ان حدیثوں سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ گھر سے جب نکلا جائے گا، جب کسی صاحب علم کے پاس جایا جائے گا، اور پھر علم کا سیکھنا سنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، صحابہ تو حضور کے پاس آتے، اسی طرح صحابہ کے پاس تابعی آتے، اسی طرح آج تک یہ سلسلہ چالو ہے۔ مگر سوال میں جس خبیث کا ذکر کیا گیا ہے اسے یہ تو سوچنا چاہیے کہ اگر کسی عالم کے پاس، امام کے پاس جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں تو پھر وہابیوں نے مدرسے کو کیوں قائم کیے؟ کیا وہابی اپنے مدرسے میں چھولے بھٹورے بنانا سکھاتے ہیں یا قرآن حدیث سکھاتے ہیں؟ اگر ہاں تو عجیب جہالت ہے۔ کسی نے صحیح کہا، وہابی بولتا ہے سوچتا نہیں۔ اگر کسی عالم سے سیکھنا ضروری نہیں تو اس حدیث کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا، علم مومن کا کھویا خزانہ ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔